اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذمہ عزت مندوں مشرانوں کشران نذرانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلہ کشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، اشارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ حضرت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات اور حمزات انسان سے برے کام کرواتے ہیں، انہیں ہمیشہ ناپاکی میں رہنا پڑتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے۔ جب آپ کے اوپر جنات غالب آ جاتے ہیں، جب حمزات آپ کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جب وہ آپ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر یہی سسٹم ہے، اگر آپ اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے غلام رہتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو غلام بناتے ہیں یا خود غلام بنتے ہیں، کیونکہ اس کے تابع داری کریں گے تو پھر وہ آپ کی بات مانے گا۔ اس سے بہتر یہ کہ آپ ان چکروں میں نہ جایا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو قبول کروائیں، اللہ رب العزت بہت سارا مقام دیں گے۔ استاد جی، کیا آپ دور کے لوگوں کو چلہ کشی اجازت دیں گے یا آن لائن؟ جی بالکل، آن لائن میں کرواتا ہوں، اور الحمدللہ پرفیکٹ قسم کے شاگرد تیار ہو جاتے ہیں، اور حقیقت آن لائن تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کا بچہ ہو تو صحیح سکھا دیتا ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، تسبیح سے جادو جنات کا تشخیص کیسے ہوتا ہے؟ عاملین کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں پچھلی ویڈیو کے اندر شاید اس کا میں نے جواب دے دیا، شاید غلطی سے دوبارہ سوال آ گیا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا، استخارہ کے لیے یا تشخیص کے لیے، یہ صرف اندازہ ہوتا ہے، اس کو آپ پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ پرفیکٹ وہ استخارہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات سے منسوب اور ثابت ہے، اس کے اندر آپ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ جب اپنے شاگردوں کو فیس لے کر عمل کراتے ہیں تو کتنے عمل کراتے ہیں؟ کیا 2 یا پھر اس سے زیادہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی شاگرد ہو، کسی بھی شجرے کا ہو، کسی بھی معاملات کا ہو، میں پوری کوشش کرتا ہوں کم ٹائم کے اندر اس کو اچھا سکھایا جائے۔ اس کے اندر جو شروع میں میرے 2 عمل ہیں، ایک 7 دن کا، ایک 41 دن کا، اس کے اندر معقول فیس ہے، تقریباً مزدور بھی ہے تو وہ بھی فیس ادا کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اندر جو تقریباً میرا 16 یا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ عمل میں اس کو کرا دیتا ہوں۔ جادو جنات کے مریضوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جنات والے جو مریض ہیں اس کی حاضری کیسے کرانی ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان کا بچہ بن کے صحیح طرح اس کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ جہاں پر جائے گا اپنا اور اپنے استاد کا نام بلند کر کے آئے گا۔ نمبر 2 پر اس کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ پورا علم جو ہے نا وہ ایک سمندر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا علم ہے، دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، کسی گاڑی کا علم ہے، کسی بھی چیز کا علم جو ہے نا، اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے۔ جب میں ختنہ کروانے کے لیے جا رہا تھا تو تب میں بھاگ گیا تھا۔ ابھی میں 25 سال کا ہو گیا ہوں اور شادی کر لی ہے، ابھی بیوی اپنے پاس نہیں آنے دے رہی۔ پیر صاحب، ابھی میں کیا کروں؟ بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ بول رہی ہے کہ تم ہندو ہو اور میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میں ایک ہندو سے شادی کر لی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ختنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، اگر ابھی بھی آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوگا، آپ کروا لیں تو بہتر ہے۔ اور ازواجی زندگی کے لیے ختنہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جو چیزیں مطلب چاہت، دل لگی یا اس کو سکون ملتا ہے خواتین کو، تو وہ اس کے اندر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ تو پہلے نمبر تے ہے کہ تو پاج گیا سی تے ہون پھر بھوگ، صحیح ہے، کیونکہ آپ کے سوال ایسا انٹرسٹنگ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں اب بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے ختنہ کروا لیں تو انشاءاللہ 2-4 دن کی تکلیف ہوگی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد پھر آپ کو سکون ملے گا، پھر وہی بیوی آپ کو سکون بھی دے گی انشاءاللہ تعالی۔ شاہ جی، ٹماٹر کتنے کے کلو ہیں؟ ہماری طرف تو تقریباً 30 یا 35-40 روپے کلو ہیں، لیکن مجھے ڈسکاؤنٹ کر کے 30 روپے دے دیتے ہیں، 5-10 روپے مجھے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں میرے علاقے والے، صحیح ہے۔ اور باقی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم پیر صاحب، لوگ مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا حقیقت ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراقبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا، پیش کرنے کا ایک خاص عمل ہے، مراقبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔
اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری قرب آپ کو ملتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت سارے معاملات آپ کے طے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مراقبہ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 پر مراقبے کے نام پر بہت سارے لوگ آپ کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا آپ پری والا عمل کرواتے ہیں، اور وہ عمل جس میں سورۃ مزمل پڑھ کر ماش کی دال پھینکتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ پری حاضر کرنے کے لیے کیا آپ جانتے ہیں؟ وعلیکم السلام کا جواب تو آپ نے ویسے دے دیا ہے، میں بالکل کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ماش کی دال کے اوپر عمل کر کے پھینک دینا، یہ اس طرح کے کرتب ہم نہیں کرتے۔ اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، پرسکون طریقے سے آپ کو پری اور پرا اور سارے معاملات کروا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا استاد جی، تو آپ چلا کے لیے صورت یا آیت خود سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کا شاگرد بتاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق کراتے ہیں؟ اچھا، اس کے اندر جو شروع میں 7 دن کا اپنا حصار والا عمل کراتا ہوں نا، وہ اپنی نگرانی میں کراتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے کراتا ہوں، وہ ہمارا خاندانی ہے تو وہ میں خود کراتا ہوں۔ نمبر 2 پر اگر تو وہ اسٹوڈنٹ پرانا ہے تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلتا ہوں، اگر وہ نیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی طبیعت کی کیفیات، اس کی ساری چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کے مطابق میں چلتا ہوں، اس سے زیادہ میں کراس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت میرا بھی بھرم رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت اس میرے شاگرد کو کامیاب بھی فرما دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گئے، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زماد پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔